إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں کھانا پینا بھی ہے. انسان کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق فرمائی، تو ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم جنین تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اور ہماری روح نکلنے تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست فرمائے ہیں. آپ غور فرمائیے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ المائدہ. اس سورت سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ اس سورت میں انسان کی جو ضروریات خمسہ ہیں، انسان کا دین، انسان کا نفس، انسان کا مال، انسان کی عقل، انسان کی نسل یا اس کی عزت و آبرو، اس پر بہت ہی تفصیل سے اس صورت میں بحث کی گئی ہے. مجھے اس صورت کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے التفسیر الکبیر، اس میں آپ نے بتایا کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک معاہدے کا ذکر فرمائے ہیں، جو معاہدہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ رب العالمین نے جس عقود کی ایفا کا حکم دے رہے، ایک معاہدہ ہوا ہے رب اور بندے کے درمیان. کیا معاہدہ؟ کہ ہم آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کریں گے، آپ کی دیگر ضروریات پوری کریں گے، اور بدلے میں آپ کو ہماری عبادت کرنی ہے. بندے اور خالق کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا وعدہ پورا فرمائے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی 5 آیات میں کھانے پینے سے متعلق بہت ہی تفصیلی احکام نازل فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے سے معاہدہ ہوا ہے نا کہ ہم آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کریں گے، آپ کو ہماری عبادت کرنی ہے. تو پہل اللہ نے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 آیات میں کھانے پینے کے احکام نازل فرمائے. اور جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کی جو دیگر فطری ضرورتیں ہیں اس کا ذکر فرمائے. کہا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. اللہ رب العالمین نے انسان کی روزی روٹی کا ذکر فرمائے. کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور پھر انسان کی جو دوسری فطری ضرورت ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، فطری تقاضے پوری کرنے کے لیے نکاح کے مسائل بیان فرمائے. اللہ نے کہا کہ اب ہم نے ہمارے وعدے پورے کر دیے، اب آپ کا وعدہ ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اب اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں. ترتیب دیکھیے ان آیات میں
کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمائے تو ہماری روزی روٹی کا بندوبست بھی اللہ نے فرمائے. یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور یہی تو خالق اور مخلوق میں فرق کرنے والا وصف بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ ہی میں بیان فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے. یہ کوئی بہت بڑی خبر ہے, یہ کوئی تعجب میں ڈال دینے والی بات ہے, لیکن جس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے نا, یہ بہت بڑی خبر ہے. اس لیے کہ خالق نہیں ہو سکتے, معبود نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ کھاتے پیتے کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہے. اس اعتبار سے بہت بڑی خبر ہے. انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کی, صرف بنیادی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے انسان کو ایسی طبیعت بنائے, ایسی طبیعت عطا کی انسان کو, ایسا ذوق انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے جو جانوروں سے ممتاز کرنے والا ہے. انسان عمدہ چیزیں پسند کرتا ہے, معیاری چیزیں ہاتھ میں لیتا ہے. اللہ نے اسے ایسا ذوق عطا کیا, ایسا معیار عطا کیا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پر آپ نے کتاب لکھی, اس موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے, لیکن اس کتاب پر جو آپ نے مقدمہ لکھا اس میں آپ نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جیسے چاہے پیدا فرماتے ہیں. انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی, بولنا سکھایا, جانوروں کو بولنا نہیں سکھایا رب العالمین نے. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں تفاضل رکھے ہیں, تفاوت رکھے ہیں, اونچ نیچ رکھے ہیں. اس بات کو بتانے کے بعد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک دوسری بات کہی, کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادتوں کے لیے سب سے اچھی جگہوں کا انتخاب فرمائے. کعبۃ اللہ کا انتخاب دیکھیں, دنیا کا مرکزی حصہ ہے. جمعہ کو اللہ رب العالمین نے دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت دی, اللہ نے فضیلت دی اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس کو چاہے فضیلت دیتے ہیں. یہ بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنایا, خاتم النبیین بنایا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, کہا کہ خاتم النبیین سید المرسلین کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی باذوق انسان بنائے ہیں. آپ علیہ السلام کی ہر چیز سب سے عمدہ, لباس عمدہ, سادہ ضرور ہے لیکن عمدہ اور نفیس. آپ نے بیویوں کا انتخاب کیا, آپ نے سب سے عمدہ عورتوں کا انتخاب کیا. آپ کے دسترخوان پر اگر نظر ڈالیں گے سادی غذا ضرور تھی, لیکن سب سے نفیس, سب سے عمدہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو سب سے عمدہ اور سب سے اچھی چیز ہوتی اسی کا آپ انتخاب فرماتے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یختار من المطاعم الا اطیبها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں سب سے عمدہ چیزوں کا آپ نے انتخاب فرمایا. یہ انسان کی صرف بنیادی ضرورت نہیں, انسان کو اللہ رب العالمین نے ذوق بھی عطا فرمائے. ایک حدیث ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں. عبداللہ بن عمر, ابو موسیٰ الاشعری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان سب صحابہ سے حدیث مروی ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقثہ. یہ حدیث بہت معروف ہے, بارہا آپ نے سنا ہوگا, سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا اس کو, کہ آپ علیہ السلام تازہ اور پکی کھجور کے ساتھ ککڑی کو ملا کر کھایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے, طبی اعتبار سے اس میں کیا فوائد ہیں, وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حدیث سے کئی فوائد بیان کیے گئے ہیں, لیکن سید الفقہاء امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ, آپ نے اس سے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے بہت ہی شاندار اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے.
آپ نے اپنے صحیح کی کتاب الاطعمہ میں، جس میں کھانے سے متعلق آداب بیان کیے گئے، مسائل بیان کیے گئے، آپ نے اس میں ایک باب قائم کیا. کتنا شاندار باب ہے دیکھیے. آپ نے کہا کہ باب جمع اللونین او الطعامین بمرہ، کہ انسان کو دو الگ الگ رنگ کے پھل اختیار کرنا، دو جدا جدا کھانے استعمال کرنا، یعنی ایک دسترخوان پر دو قسم کے کھانے ہوں، دو قسم کی سالن ہو، دو قسم کی الگ الگ انداز کی کچھ اور میٹھے بنے ہوئے ہوں. کہا کہ یہ اس کی دنیا داری نہیں ہے، یہ اس زہد کے خلاف نہیں ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ سید المتقین ہیں، آپ نے بیک وقت دو چیزیں استعمال فرمائی. کہا کہ انسان کے دسترخوان میں طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ سبھی علماء کا، زہاد کا، صالحین کا یہ اتفاق ہے کہ ایک دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہونا اس کے ذوق کے منافی نہیں، اس لیے کہ سید المرسلین کے دسترخوان میں دو طرح کی چیزیں تھیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دسترخوان میں توسع ہو سکتا ہے، یہ دینداری کے منافی نہیں ہے. لیکن میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے. کچھ لوگ ہی باقی رہ گئے ہوں گے. ہر شخص اپنے نام پر ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے، اپنا ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا ان کا. لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ان میں کیا صلاحیت ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو اسٹیج نہیں ملتا ہے، ہر ایک کو کوئی دعوت نہیں دیتا ہے. آج گھر بیٹھے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. ایسے میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں. کھانے کی یہ چیزیں کیسی بناتی ہیں، کیسے جو ہے اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سارے ہوٹل چلتے ہیں روڈ پہ، اور بہت بڑے بڑے ڈھابے ہیں، لوگ چائے کی دکان چلاتے ہیں، لوگ ان کی بھی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے. ان کی شہرت دیکھیے، ان کا نام دیکھیے. بہرحال میں اس پر نقد نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھانے پینے کی دسیوں اشیاء اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھائے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ نشر کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، یہ دیانتداری نہیں، یہ دین نہیں سکھاتا ہے، یہ دینداری کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے، انسان کے وقار کے خلاف ہے. اتنی غذائیں اس کے سامنے ہونی نہیں چاہیے کہ وہ دنیا دار بن جائے. 50 غذائیں سامنے رکھیں اور اس پر تو مسابقے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو بازی لے کے جا رہے ہیں، اس میں انعام مقرر کیے جا رہے ہیں کہ 20 منٹ میں اتنی یہ پیزا کھا لو گے تمہارے لیے یہ انعام. وہ انسان ہے، وہ جانور نہیں. یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے. اور بالخصوص اگر ایک مسلمان یہ کرتا ہے، کھانے پینے کی 50 چیزیں سامنے رکھ لیں اور اس کا مظاہرہ کریں، یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے اور سب کھاتے رہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں. ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. ویڈیو بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس طرح کا معاملہ اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں کفار کے بارے میں کہا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن کفار کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعرضون کی کیا معنی ہے؟ مفسرین نے کہا کہ انہیں آگ دکھائی جائے گی، یہ آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک مزید عذاب، جملوں کی شکل میں عذاب، بات چیت کی شکل میں عذاب، کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تمہارے دسترخوان، تمہارے کھانے پینے، تمہاری موج مستی، کہاں گئی تمہاری موج مستی؟ سب دنیا کی حد تک رہ گئی. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ آدمی کھانے میں نکالے، ایک گھنٹہ اس میں صرف کرے. سبحان اللہ، یہ ایمان کے منافی ہے. یہ بہرحال مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کھانے پینے میں اتنا وقت لگائے، اس میں زندگی صرف کر دے اور جینا بنا اسی کے تعلق سے ہو. روزانہ ایک نئی ویڈیو اس کے تعلق سے آ رہی ہے اور اس کے کمنٹس پڑھ کر کے دیکھیے آپ، مسلمان مردوں کے نام ہے، مسلمان عورتوں کے نام ہے، لائک کرنے والے کتنے لوگ ہیں. کیا ذوق اتنا خراب ہوتے جا رہا ہے، لوگوں میں عزت اور حیا نہیں ہے. نصر اللہ العافیہ والسلامہ. اللہ رب العالمین نے سورۃ محمد میں بیان فرمایا، موازنہ کرتے ہوئے
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. یہ تو مومنین کے بارے میں اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ نے کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. اللہ رب العالمین نے تو کافروں کے بارے میں کہا جو صرف اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کی بیٹھکیں, ان کے مشورے, ان کی ملاقاتیں, سب کچھ کھانے پینے کے لیے. کتنے مسلم معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھیں آپ, رات کا کتنا وقت نکالتے ہیں ہوٹلوں کے پاس ایک چائے پینے کے لیے, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ. کھانے پینے کی زندگی. روزانہ دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلے جائیں, اس ہوٹل میں, اس ہوٹل میں, کھانے پینے کے. اسی لیے ایسے معلوم ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے. کتنی بری بات ہے یہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جانوروں کی طرح بس کھاتے رہتے ہیں. آج کھا پی رہے ہیں, کل کے دن کھانے پینے کے مشورے ہو رہے ہیں, کل کھانے پی رہے اور پرسوں کے مشورے ہو رہے ہیں. اسی سے متعلق پوری گفتگو, اسی پر پوری دوستیاں قائم ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ المرسلات کے آخر میں بیان فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. کلوا وتمتعوا, عربی زبان میں التمتع کہتے ہیں وقتی فائدہ اٹھانے کو. عربی اسلوب کی میں بات کر رہا ہوں. عربی زبان میں متاعن کہتے ہیں ایسے سامان کو جو جس کی تاریخ بس 1-2 دن کی ہو. جیسے کہا دیا جائے کہ بھئی 1 کلو موز ہے, کتنے دن رکھے گا آدمی؟ 1 دن رکھے گا, 2 دن رکھے گا, اس کے بعد اس کے تو کام نہیں آئے گا وہ. عربی زبان میں متاعن ایسے ہی مال کو کہتے ہیں جو بس 1-2 دن کام آئے. تیسرے دن انسان اسے اپنی حاجت نہیں سمجھتا ہے, جانوروں کے سامنے ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کلوا وتمتعوا, تاکید کے لیے کہا کہ قلیلاً, تمہارے پاس جو 2 روپے ہیں نا وہ بھی بس 2 روپے کام آنے والے ہیں بس. انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. یہ جو انسان کا جو مزاج ہے کھانے پینے کا, ہر لمحہ سوچتا رہے, حتیٰ کہ اتنا جنونی بن جائے کھانے پینے میں کہ بس اس امید کے ساتھ رہے کہ اب ہمارے گھر میں کس عزیز کی وفات ہونے والی ہے, کس سرپرست کی وفات ہونے والی ہے, تاکہ 2 روپے اس کی وراثت میں بھی ہم کو مل جائیں. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الفجر میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, وراثت بھی تم پوری طرح سمیٹ کر کے کھانے والے ہو. بس کسی عزیز کی وفات کے انتظار میں وہ مر جائے, مال مل جائے, وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھ جائیں. اتنا جنونی, یہ ایسا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, متفق علیہ حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی معن واحد. ایک کافر 7 آن بھر کے کھاتا ہے, کھاتے رہتا ہے. ایک تو وہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے, شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور خوب کھاتے رہتا ہے. کھانا پینا مزاج ہے اس کا, مشغلہ ہے اس کا. یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس پر تو مسابقے ہوتے ہیں, ایک عام انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک طالب علم کے لیے کہ وہ دیکھے کہ کون کتنا کھاتا ہے, کم وقت میں کتنا کھاتا ہے, یہ مقدار میں کون کھاتا ہے, اس مقدار میں کون کھاتا ہے. پھر اس پر الگ سے پیسے مقرر کیے جاتے ہیں کہ اسی لیے ہم پیدا ہوئی. آپ دکھا سکتے ہیں صحابہ میں ایسا کوئی مسابقہ, دوڑ کا مسابقہ تھا اور دیگر اس دور میں جو آلات تھے اس کے مسابقے تھے. کھانے پینے کا مسابقہ, کھانے پینے کے مسابقے کرنے والے کبھی دین کے لیے پتھر باندھ سکتے ہیں, کبھی دین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, کبھی حلال حرام کی تمیز کر سکتے ہیں, جن کو کھانا پینا ہی مقصود ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مجھے آج کے اس خطبے میں یہی کہنا مقصود ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں, انسان کے سامنے اتنا بڑا دسترخوان اور ایک آدمی ہضم کر دے رہا ہے, ایک آدمی کھا لے رہا ہے. یہ سبحان اللہ العظیم, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال الاقل اتنی بات ہے کہ ایمان کی منافی ہے. اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیے اس مقصد کے لیے وہ آڑ ہے, ان مقاصد میں وہ اللہ نے کبھی داخل نہیں فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح انسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.